ظاہر مطلب اس عشر مجالس کی یہ آج آخری مجلس ہے، اور اس سلسلے سے برابر گفتگو کرتے رہے جو بھی تھوڑا بہت، اور کچھ باتیں آج ذکر کرنا اسی آیت کے ذیل میں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ میرے اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور نکال تو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حکم ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول پروردگار کی بارگاہ میں، تو اب کس طریقے سے دیکھیں کسی کے پاس جو ہے اگر کوئی درخواست ہوتا ہے تو ایک انداز ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے، تو اب کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں درخواست کریں، تو اب قدرت کی آواز یہی کہ قل ربی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پروردگار نے حکم دیا، پروردگار نے کہا، جناب ابراہیم سے حکم ہوا جناب ابراہیم کو کہ آپ جو ہے مکان بنائیے، خانہ کعبہ، نہیں تو بنیاد تو پہلے سے جناب آدم کے دور میں پڑی ہوئی تھی، جناب ابراہیم نے دیوار بلند کیا، جناب اسماعیل وہ جو ہے مٹی اور گرہ دے رہے تھے، اور جناب ابراہیم جو ہے بلند کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب مکان بنا حکم ہوا بے وعد غیر ذی زرع کہ ایسی جگہ بناؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، یعنی دیگر جگہ ہیں کہ جو لوگ آباد کریں گے، نجف کو کوئی آباد کرے گا، مشہد کو کوئی آباد کرے گا، کاسمین کو کوئی آباد کرے گا، یہاں حکم ہوا کہ گھر بناؤ، اور وہ جو گھر بنا تو اس میں جو ہے غیر معصوم کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کو حکم ہوا کہ یہ جو مکان ہے اس میں جو ہے غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگا، یعنی اس لیے کہ یہاں جو ہے ایک معصوم کی ولادت ہونے والی ہے، جائے معصوم ہے، تو جس مکان میں کہ جہاں علی کی ولادت ہونے والی ہو، اس مکان میں اگر غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا تو پھر مقام علی پہ غیر معصوم کیسے آ سکتا ہے؟ تو حکم ہوا، مکان بنا، اب اس کے بعد جو ہے قدرت کی آواز آئی اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور رسول اسلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے اپنے گود میں لیتے ہیں، اور مولا علی رسول اسلام کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد مسکرا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا، نہ کھل کے ہنس رہے ہیں نہ دم وہ خاموش سنجیدہ، یعنی مسکرائے، یعنی خوشی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول کہیے توریت سنائیں، زبور سنائیں، انجیل سنائیں، قرآن سنائیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو آتے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں۔ بہرحال انسان کو جو ہے اس میں چونکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے بعض انسان جو ہے تعجب کرتا ہے، انکار کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی 3 دن کے تھے اور آتے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرنے لگے، 3 دن کے تھے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اسی قرآن میں جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، ہے نا، یہ تو مولا علی تو 3 دن کے ہیں، وہ جو ہے چند لمحے کے ہیں جناب عیسیٰ، اور بول رہے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، تو پھر اسے تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بتایا کہ یعنی ہم ہی جو ہے وارث قرآن ہے، ہم وارث قرآن ہے، اور یہ وارث قرآن یعنی جو بھی عمل کر دیتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی مل جائے آپ کو ایسا کہ یہ کہہ دے کہ دیکھیے جیسے قرآن میں ہے اسی طریقے سے ہم عمل انجام دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے، چلیے مان لیجئے تھوڑا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جس طریقے سے قرآن میں ہے اسی طریقے سے وہ عمل کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو وہ عمل کرے وہ قرآن بن جائے۔ یہاں جو یہ عمل کرتے ہیں قرآن بن جاتا ہے۔ رکوع کے حالت میں انگوٹھی دے دی ہے، دیکھیے عمل جو ہے پہلے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن انگوٹھی دے دی ہے نا، انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہو گئی۔ رسول اسلام نے 4 نفوس کو چادر تطہیر کے نیچے لیا، انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی۔ رسول اسلام نے کفار کی طرف جو ہے کنکریاں ہے نا پہلے ماری، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی آیت جو ہے بعد میں نازل ہوئی۔ رسول اسلام نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ پہلے بلند کیا، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت جو ہے یہ بعد میں آئی۔ مولا علی جو ہے جم کر لڑے، کانہم بنیان مرصوص کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ گھر سے جو ہے روٹیاں، جو کی روٹیاں پہلے گئی، اور سورہ دہر جو ہے یہ بعد میں نازل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عمل کر دیتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو جو بھی عمل کرے وہ قرآن بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لیکن یہ جو وارث قرآن ہے، اگر جو ہے ان کی عظمت، ان کی معرفت نہیں ہے تو پھر لاکھ انسان جو ہے قرآن پڑھے، اسے قرآن جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے گا نا۔ قرآن جو ہے نور ہے نا، قرآن نور ہے، اگر آپ جو ہے پڑھیں تو آپ کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے تلاوت کرتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں، تو آپ کی روشنی بڑھتی ہے تلاوت کرنے سے قرآن کی۔ تو اگر معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے تو لاکھ تلاوت قرآن مجید کرے۔ مولا علی، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مولا جا رہے تھے، اور ساتھ میں مولا کے صحابی جناب قمبر بھی ہیں، ساتھ میں مولا علی جا رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ہے۔ تو ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا، بہت عمدہ آواز ہے، قاری تھا، بہترین آواز، اور بیٹھا ہوا تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ جناب قمبر سنے تو ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ جب رک گئے تو جناب قمبر نے پھر مولا سے کہا کہ مولا دیکھیے یہ کتنی عمدہ آواز ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، بہترین آواز میں تلاوت کر رہا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ قرآن اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بہرحال اب جب جناب قمبر جو ہے چلے آئے، مولا علی مسجد میں آئے، نماز تہجد وغیرہ فارغ ہو گئے، تو مولا نے تو پہلے ہی کہہ دیا قرآن اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جناب قمبر اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس سے کہا، سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اتنا عمدہ جو ہے تلاوت کر رہے ہو، بہترین آواز، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سب محنت کا پھل ہے، محنت کا ثمر ہے نا، محنت ہے جسے کہتے ہیں نا، سب محنت کا وہ اثر ہے۔ یہ کہا کہ یہ سب محنت کا ثمر ہے، محنت کا پھل ہے، محنت کرتے ہیں اس لیے جو ہے بہترین تلاوت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مولا علی سے بھی کوئی واسطہ ہے، کوئی ربط ہے؟ کہا ان سے کیا واسطہ، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان سے ہم سے کیا ربط ہے۔ جب یہ کہا تو اب جو ہے جناب قمبر واپس آئے، جیسے ہی مولا کے پاس آئے، قبل اس کے کہ وہ کچھ مولا سے کہے، امام نے کہا کہ قمبر پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ولایت کا منکر ہے نا، جو ولایت کا منکر ہے تو پھر قرآن جو ہے اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر جو ہے ولایت ہے اور اس کے دل میں قلب سلیم ہے، دل جو ہے صاف ہے، زبان میں صداقت ہے، تو پھر قرآن میں وہی اثر ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی مردے پہ الحمد پڑھ کے دم کر دے اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ ایک شخص آیا تھا چھٹے امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا کیا واقعاً الحمد کی سورہ پڑھ دیں گے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے
70 مرتبہ الحمد کی سورہ پڑھ کر اگر مردے پہ پھونک دیں، دم کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ امام نے کہا تو تعجب کر رہا تھا، پھر تعجب سے پوچھا کہ مولا 70 مرتبہ الحمد کی تلاوت کر کے پھونک دے زندہ ہو جائے گا؟ امام سمجھ گئے۔ امام نے کہا 70 مرتبہ کیا، 7 مرتبہ پڑھ دو تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اور تعجب کرنے لگا، کہا کہ مولا 7 مرتبہ پڑھ دیں گے مردہ زندہ ہو جائے گا؟ امام نے کہا 7 مرتبہ کیا، 1 مرتبہ پڑھ دو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اب تعجب کرنے لگا، اور اس کے بعد جو ہے اب آیا، جہاں بھی گیا ہو قبرستان میں یا جہاں گیا، اور جانے کے بعد اب جو ہے تلاوت کر رہا ہے، نہ پھونک رہا ہے، دم کر رہا ہے، جو بھی سمجھ لیجیے، نہ پھونک رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا۔ آیا، کہا کہ مولا 1 مرتبہ پڑھ دیں تو مردہ زندہ ہو جائے گا؟ امام نے کہا پھر دکھائیے، مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ امام نے کہا چلو، اور امام جو ہے لے کر آئے قبرستان میں، اور آنے کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کی اور حکم دیا، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ مولا ہم نے جو ہے بہت تجربہ کیا ہے نا، لیکن کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا۔ امام نے کہا کہ قرآن میں وہی اثر ہے، البتہ تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے، تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے۔ اگر جو ہے تمہاری زبان میں اثر ہو، صداقت ہو، تو آج بھی جو ہے مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ولایت ہے، ولایت اہل بیت کی، جس میں جو ہے کوئی ہے نا، اس میں رعایت نہیں ہے، کوئی چھوٹ، کوئی سمجھوتا نہیں ہے نا، ولایت اہل بیت۔ جیسا کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین کی جو بنیاد ہے، 5 چیزیں جو ہے دین کی بنیاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور جو ہے حج ہے، اور یہ ولایت اہل بیت، یہ تمام چیزیں جو ہے دین کی بنیاد ہے۔ کہا کہ دین کی بنیاد ہے، لیکن امام نے کہا کہ دیکھو باقی چیزوں میں جو ہے چھوٹ ہے، لیکن ولایت میں چھوٹ نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے یہ بھی سوچ سکتا ہے، امام کا کلام ہے، اور امام کا کلام جو ہے ہر شخص جو ہے یہ درک نہیں کر سکتا، ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا کہ مثلا جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ میں چھوٹ ہے، حج میں، نماز میں، روزے میں، اور ولایت علی میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو مثلا امام کا کلام ہے، ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا ہے۔ بعض ہو سکتا ہے انسان یہ بھی سوچ لے کہ اس کا معنی تو پھر کیا ہے، ہوتا ہے نا، مثلا کہتے ہیں نا دیکھو کیا بیان کیے، اسی لیے تو نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ مثلا جو ہے نماز میں ہے نا 5 چیزیں جو بنیاد ہے، تو چھوٹ ہے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں چھوٹ ہے، لیکن جو ہے ولایت علی میں چھوٹ نہیں ہے۔ تو ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کی تفصیل نہ ہو تھوڑا، کہ 4 چیز میں چھوٹ ہے اور 5ویں چیز میں چھوٹ نہیں ہے۔ نماز میں چھوٹ، جیسے مسافر ہے تو اب کیا کرے گا، 4 رکعت جو پڑھتا تھا اب جو ہے قصر پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا، ہے نا، رعایت ہے کہ 4 رکعت کی جگہ اب 2 رکعت پڑھے گا۔ روزہ ماہ رمضان میں واجب ہے، لیکن کوئی مجبوری ہے، بیمار ہے، تو اب جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں جو ہے قضا رکھے گا۔ زکوٰۃ جب نصاب تک پہنچ گیا تو واجب ہے، نہیں پہنچا تو نہیں واجب۔ حج جو ہے استطاعت ہے تو اس پہ واجب ہے، کرے گا، اور نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ لیکن ولایت اہل بیت اور علی میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، غریب ہو یا امیر ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہے نا، اس میں جو ہے پڑھ دیجئے آہستہ سے، جہاں کہیں کوئی چھوٹ نہیں۔ تو یہ جو ہے اہم ہے۔ اب جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں نا، اب لوگ جو ہے اکثر سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ دکھائیے علی اور جو ہے ہمارا امام حسین کا نام کہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ حسین کا نام جو ہے قرآن میں دکھائیے کہ حسین قرآن میں کہاں ہے، نام کہاں ہے؟ لیکن جو ہے حسین قرآن میں ہو یا نہ ہو، لیکن حسین میں قرآن ہے، لیکن نظام پہ تلاوت کر کے بتایا۔ ہاں عزیزان محترم، پڑھیں گے ابھی 20 منٹ تک اور ہے،
اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ امام حسین علیہ السلام کہ آپ دیکھیں کہ ابتدا کا انتہا کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، اور یہاں تک کہ آج تک کرم ہی کرم ہے. آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کے کیا اختیارات ہیں. یعنی امام حسین نے یہ بتایا، پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو حسین ابن علی کے اختیار صرف زمین پہ نہیں ہے، جتنا زمین پہ اتنا ہی آسمان پہ بھی اختیارات ہیں. کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پروردگار کا حکم ہوا، جناب جبریل چلے اور ان کے ساتھ جو ہے دیگر ملائکہ چلے، کیوں؟ صرف جو ہے تہنیت دینے کے لیے. اور جب چلے تو راستے میں جو ہے آواز دی فطرس نے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بتایا کہ رسول کی بیٹی کے بیٹا ہوا، لہٰذا جو ہے ہم تہنیت دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو. تو دیکھیں یہ نہیں کہا ملائکہ نے، جبریل نے ہے نا کہ رک جاؤ، ہم جو ہے نا اللہ سے پوچھ لیں تب تو لے کر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اب پتہ نہیں مثلا جو ہے کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے ہے نا کہ وہاں پہ آئے اور کیا شرک. بہرحال اب جو ہے یہ بھی آ گئے، فطرس بھی، جناب فطرس بھی آ گئے نا. آئے اور جیسے ہی آئے تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ کیسے آئے؟ بتایا کہ ہم فطرس ہیں، ترک اولا ہو گیا تھا 700 سال سے جو ہے ہم ایک جزیرے میں پڑے ہوئے ہیں کتاب الہی میں. تو رسول اسلام بھی جان ہی رہے تھے کہ یہ تو ہمارے پاس تھوڑی آئے ہیں، آنا ہوتا تو پہلے بھی آ جاتے، ہمارے پاس تو آئے نہیں ہے. کہا یہ آئے کیوں ہے؟ معلوم ہے اس لیے کہ ہمارا نواسا ہوا ہے، یہ جو ہمارا بات دینے آئے تو یہ آئے ہیں. تو رسول اسلام نے بھی کہا کہ پھر جاؤ اپنے آپ کو جو ہے گہوارے حسینی سے مس کر لو، ہے نا، گہوارے حسینی سے مس کر لو. اب جو گہوارے حسینی سے مس کیا، دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے اللہ کو غرور برداشت نہیں ہے اور یہ چاہ رہے تھے عطا کرنا، دیکھیں ہے نا، اور آخرکار بالوں پر سلب ہو گئے. اس سے پہلے اللہ نے اور اضافہ کر دیا، جاؤ چکر لگاؤ، ہے نا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات، جیسے ہی مس ہوا اب پھر جو ہے وہی بات ہے، کہنے لگے من مثل انا عتیق الحسین، ہے نا. یعنی مجھ جیسا کون ہے؟ یعنی غرور آ گیا، ہمارے جیسا کون ہے؟ یعنی فطرس بھی یہ بتانا چاہتے تھے فرشتوں سے کہ دیکھو ہم جو ہے حسینی ہیں، ہم جو ہے حسینی ہیں، ہمارے جیسا کون ہے؟ ہمیں جو ہے حسین ابن علی نے آزاد کیا. تو فطرس ایسی بات کیوں کر رہے ہیں پھر؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ پہلے جو ہے صرف دعویٰ تھا، اب دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے، دلیل بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بہرحال ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس میں حسینی سے مس کیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ گہوارے حسین سے مس کیا، ہے نا. بہرحال اس روایت میں اس میں جو ہے ہمیں کچھ تبصرہ نہیں کرنا ہے، مختصر یہ کہ حکم ہوا کہ آپ گہوارے حسینی سے مس کر لیجئے. چلیے ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ ترک اولا ہوا تھا، لہٰذا جو ہے گہوارے سے مس کر لے. اور دوسری چیز یہ بھی کہ بعد میں لوگ کہیں گے، ہے نا، بعد میں لوگ کہیں گے کہ وہ تو امام حسین تھے اور ان کے جسم سے مس کر لیا، اس لیے جو ہے شفا مل گئی، بالوں پر مل گئے، اب حسین کہاں ہے؟ یعنی یہ بھی جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ظاہراً حسین نہیں ہے، لیکن آج بھی جو ہے زری ہے، تعزیہ ہے نا، روضہ ہے، آج بھی جو ہے علم ہے، تم اس سے جو ہے مس کر لو تو آج بھی تمہیں شفا مل جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اب تو موجود نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کرم کیا ہے تو زمین والے سے پہلے جو ہے آسمان والے پہ کرم کیا ہے، یعنی بتایا کہ ہمارا اختیار دیکھو، ہے نا، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہمارا اختیار ہے. یہ تو ابتدائی دور تھا، ابتدائی دور تھا. پھر دیکھیں تو کرم ہی کرم ہے. اور درمیان میں ایک اور سن لیں تو شہادت سے پہلے اور اس کے بعد کا کرم، کہ کرم ہی کرم کی ملتا ہے. یہ کہ ایک شخص تھا بہت بڑا طبیب، لیکن وہ نصرانی طبیب تھا. وہ لوگوں سے سنتا تھا برابر کہ یہ جو ہے بہت بڑے کریم ہیں.
تو بہرحال موقع کی تلاش میں تھا، نصرانی طبیب تھا، اتفاق سے ایک یتیم بچہ لڑکا تھا مثلا رہا ہوگا 10 سال یا 15 سال 20 سال جو بھی، وہ بیمار ہو گیا تو تمام جو ہے دیگر طبیبوں کے پاس گیا، طبیبوں نے کہا کہ علاج ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو آخر کار جو اس نصرانی طبیب کے پاس پہنچا۔ جب نصرانی طبیب کے پاس پہنچا تو اب اس نے یہ کہا اب بہترین موقع ہے نا کہ اب امتحان لیں، امام حسین کا اب امتحان لیں، بہترین موقع ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو فلاں نسل کا گھوڑا ہو اور اس کا خون لے کر آؤ، ذبح کرا کر خون لے کر آؤ، تو پھر جو ہے ہم دوا بنا دیں گے اور تم جو ہے صحت مند ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھو یہ گھوڑا جو ہے کسی کے پاس نہیں ملے گا، صرف جو ہے حسین کے پاس ہے، ان کے پاس جاؤ، اگر گھوڑا جو ہے ذبح کر کے خون دے دیں گے تو علاج ہو جائے گا، کسی کے پاس یہ گھوڑا نہیں ہے۔ وہ لڑکا آیا اور آنے کے بعد امام سے بیان کیا، فوراً امام نے حکم دیا ہے نا، گھوڑا ذبح ہوا، خون لے کر گیا۔ جب لے کر گیا تو کہا کہ دیکھو اس قسم کے گھوڑے کا خون نہیں بلکہ جو ہے فلاں اور یہ بھی جو ہے انہی کے پاس ہے گھوڑا نا۔ پھر وہ بچہ پھر آیا امام حسین کے پاس، پھر حکم دیا، گھوڑا ذبح ہوا، خون لے کر پھر گیا۔ اس نے کہا یہ ہو، اس طریقے سے 1 2 نہیں 7 گھوڑے جو ہے ذبح کرائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نصرانی دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آیا، کہا کہ اب تک ہم سن رہے تھے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کا کرم ابتدا انتہا درمیانی ہے نا، کرم ہی کرم ہے نا، کہ جیسا کہ جب ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ سے سوال کرنے آئے ہیں۔ تو امام نے کہا کیا؟ کہا کہ آپ کے جد نے فرمایا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو ایسے شخص سے سوال کرنا ہے نا کہ جو مرد وجی ہو اور آپ جیسا ہو، مثلا ہر ایک سے سوال نہ کرنا، لہذا سوال کرنے آئے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے سوال کرنے آئے ہو تو 1 2 سوال ہم بھی کر لیتے ہیں، اور جس حساب سے تم جواب دو گے اسی حساب سے ہم تمہیں عطا کر دیں گے نا۔ مثلا جو ہے 4 سوال ہوں گے تو اس میں سے جو ہے 3 بتایا تو اسی حساب سے، 1 سوال کیا تو اسی حساب سے۔ تو اس نے کہا کہ مولا سوال کیجئے۔ تو اب امام نے جو ہے اس سے سوال کیا۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ علم ہو تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا مولا علم ہو تو ساتھ میں حلم ہونا چاہیے۔ امام نے کہا کہ دولت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ اس کے ساتھ کرم بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بڑا تفصیلی ہے نا، یہ تفصیلی واقعات ہے پورا۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے پاس جو ہے نہ علم ہو اور نہ علم ہو نہ دولت ہو، اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا مولا پھر تو صبر کر لینا چاہیے۔ تو پھر امام نے کہا کہ اگر جو ہے صبر بھی نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ مولا پھر ایسے شخص پہ تو بجلی گرے اور جل کے راکھ ہو جائے، نہ علم ہے نہ دولت ہے نہ صبر ہے، نہ صبر بھی نہیں ہے۔ چلیے دولت نہیں ہے تو کم سے کم ہے نا صبر ہو، کہ دولت نہیں ہے صبر کرو، علم نہیں ہے صبر کرو، لیکن کچھ بھی نہیں ہے اور صبر بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا، ارے اس شخص نے امام سے کہا مولا ایسے شخص پہ بجلی گرے اور جل کر وہ راکھ ہو جائے۔ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جو ہے امام نے دیا ہے نا کہ بقدر معرفت کی، تمہاری جو ہے اس قدر جو ہے معرفت ہے، لہٰذا جو ہے ہم نے تمہیں دے دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو معرفت ہے اور معرفت کے حساب سے اس شخص کو امام نے عطا کیا، اور وہ حسین ابن علی کی جسے خدا کی اتنی معرفت ہو، تو پھر جو ہے نا پروردگار کو ہے نا اتنا عطا کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جو ہے تمام اختیارات امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے، پروردگار نے تمام اختیارات۔ اب جو کہا تھا آخر میں 2 جملے میں سمیٹ دی اس کو بھی کہ مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ شہادت سے پہلے ہے نا کرم حر کو علیہ السلام بنا دیا، اور شہادت کے بعد جو ہے نا یہ کہا کہ جو ہمارے زائر آئیں گے انہیں 3 دن یہاں مہمان رکھنا ہے نا، 3 دن، یہ شہادت کے بعد کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تمام اختیارات جو ہے پروردگار نے
حسین ابن علی کو دیا، اور اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جیسا کہ ملتا ہے، اس سے جو ہے بات بہت واضح ہو جائے گی بچوں کے لیے، کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ شکار کے لیے نکلا۔ جب شکار کے لیے نکلا تو بہرحال صحرا میں رہ گیا، آبادی سے بہت دور صحرا میں، اور اسے شدید پیاس لگی۔ جب شدید پیاس لگی تو ادھر ادھر نظر دوڑایا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت دور جو ہے ایک جھوپڑی ہے، تو بہت دور دیکھا جھوپڑی ہے، تو یہ بادشاہ وہاں پہ گیا، اور جانے کے بعد جو ہے دیکھا کہ اس جھوپڑی میں ایک ضعیفہ ہے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے بہت شدید پیاس لگی ہے، اگر پانی ہو تو پلا دو۔ تو ضعیفہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف ایک بکری ہے، اور اگر کہیے تو دودھ جو ہے دو کر ہم جو ہے پلا دیں۔ کہا کہ پلا دو تو مہربانی ہوگی، اور اس نے جو ہے دودھ پی لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا کہ ہمیں بہت شدید بھوک لگی ہے، اگر کچھ ہو تو کھلا دو۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک بکری ہے، اگر کہو تو ذبح کر کے کباب بنا کر کھلا دیں۔ تو خیر وہ ذبح کر کے کباب بنا کر کھلا دیا اسے۔ اب بادشاہ جب جانے لگا تو اپنی انگوٹھی دے دیا کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمارے پاس آ جانا، اس انگوٹھی کے ذریعے جو ہے تمہیں لوگ پتہ بتا دیں گے اور پہنچ جاؤ گے، یہ نشانی کے طور پہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے بادشاہ آیا، اور آنے کے بعد تمام جو ہے وزراء وغیرہ کو بلایا، جتنے وزیر تھے بلایا، اور اس کے بعد بتایا سب سے کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اب ہمیں کیا دینا چاہیے، اس بڑھیا کو، ضعیفہ کو کیا دینا چاہیے؟ کسی نے کہا 500 درہم دے دیجئے، کسی نے کہا کہ اپنے اپنے انداز سے گھر دے دیجئے، مکان دے دیجئے، لوگ کہتے رہے۔ تو آخر میں جو ہے ایک شخص کھڑا ہوا، اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ انصاف تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا سب جو ہے آپ کو دے دیا، آپ انصاف یہی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ضعیفہ کو دے دیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اور پروردگار نے تمام اختیارات حسین ابن علی کو دیا۔ ہاں عزیزان محترم، شب عاشور، آج کی شب کوئی عزادار، کوئی بھی جس کے دل میں بھی انسانیت ہے، آج کی شب جو ہے اسے نیند نہیں آتی۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج کی رات یہ سوتے کیوں نہیں ہیں، لیکن جو ہے جس کے دل میں بھی حسین کی محبت ہے وہ سو نہیں سکتا، بے قرار رہتا ہے۔ آج علی اکبر کی آخری شب ہے، زندگی کی آخری، آج کی رات قاسم کی آخری رات، اور محمد کی آخری رات ہے، عباس کی آخری رات ہے۔ ہاں عزادارو، آج جو ہے خیام حسینی میں رونق ہے۔ آج علی اکبر بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہے، اور محمد بھی موجود ہے، تمام بنی ہاشم اصحاب سب موجود ہیں، اور پوری رات جو ہے تسبیح اور تحلیل میں گزرتی رہی۔ ہاں عزادارو، آج جو پرسہ دینا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی زہرا کو پرسہ دینا ہے، ہر ایک کا پرسہ دینا ہے، لیکن پرسہ اسے بھی دیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی وقت کا امام پردہ غیب میں زندہ ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج اس مجلس میں مقتل امام حسین کی شہادت نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ دن کی مجلس میں پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ شب جو ہے آخری شب ہے علی اکبر اور محمد، تمام بنی ہاشم کے لیے۔ ہاں عزادارو، آخرکار ایسا وقت آیا کہ جناب علی اکبر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اجازت مانگتے ہیں، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ امام حسین نے کبھی جو ہے
بد دعا کی ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن ایک موقع پہ ہے نا پسر سعد کے لیے کہا تھا، جب جوان بیٹے کو بھیجا تھا نا، سرخ داڑھی اپنی پکڑ کے امام نے کہا کہ اے پسر سعد، خدا تیری نسل کو برباد کرے، تو میرے جوان بیٹے علی اکبر کو مار رہا ہے۔ یہ جو ہے آپ مقتل میں دیکھیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے جو ہے ایسے موقع پہ کہ جوان بیٹا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جناب علی اکبر آئے امام حسین کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ بابا اجازت دیجیے، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے لال جاؤ، جانے کے بعد اپنی پھوپھی سے اجازت لو، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ کب؟ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی، اور صبح سے شام تک امام حسین جو ہے بانٹ رہے تھے، ہدیہ دے رہے تھے، اور جب شام ہوئی تو ایک بیوی آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ بھیا میں سوالی بن کر آئی ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ بہن زینب مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے کہا بھیا بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر کو ہمیں دے دیجئے اور زینب پالنے والی ہو جائے۔ امام حسین نے علی اکبر کو گود میں لیا، شہزادی کے حوالے کیا، شہزادی چومتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے گھر پہ لائی، اور علی اکبر کو جوان کر کے شہزادی کربلا کے میدان میں لے کر آئی۔ اب جو علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں امام حسین سے، امام نے کہا کہ یہ میرے لال جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ علی اکبر آئے ماں کے پاس، اماں اجازت ہے؟ ماں نے کہا اے میرے لال تمہیں پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ آئے پھوپھی کے پاس، پھوپھی اجازت ہے؟ اب شہزادی کیسے کہے کہ اجازت ہے، نہ ہے کہہ پا رہی ہیں نہ نہیں کہہ پا رہی ہیں، اور سوچ رہی ہیں ہے نا کہ ایسا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل روز قیامت ہے نا ماں یہ کہیں کہ کیا میرے بیٹے حسین سے زیادہ پیارا علی اکبر تھا۔ اب خاموش ہے شہزادی۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ میرے لال جاؤ خدا حافظ۔ اب جو ہے مقتل کی یہ جملے ہیں کہ جنابی علی اکبر جب خیمے سے باہر نکلتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے، ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ جو ہے 7 مرتبہ ایسا ہوا ہے نا۔ راوی جو ہے نا باہر کے منظر کو بیان کرتا، راوی کہتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پھر جو ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے نا، کون کھینچ سکتا ہے؟ جناب سکینہ ہے نا بچے۔ اب خیمے کے اندر 7 مرتبہ پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ اب جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار کیا علی اکبر کو، اور ایک فقرہ کہا کہ یہ میرے لال جب تک ہم نظر آئے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا ہے، مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ کچھ دور آگے بڑھے علی اکبر، جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا۔ امام نے کہا اے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ہاں آزادارو، علی اکبر جو ہے مقتل میں آئے، میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک تیر برچی امام حسین کی علی اکبر کے سینے پہ ایسا لگا گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ علی اکبر نے کہا بابا آخری سلام لیجئے۔ اے عزادارو، بوڑھا باپ کچھ دور لڑکھڑاتا ہوا چلا، کتنی جلدی کر رہا ہوگا بوڑھا باپ کی جوان بیٹے کی میت کے پاس پہنچ جائے۔ اب جو امام حسین آئے تو کیا دیکھا، علی اکبر کا ہاتھ سینے میں ہے، برچی ہے۔ اے عزادارو، اب امام حسین نے کیا کیا، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی آستین کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی برچی کو پکڑا۔ اب جو برچی کو ہلایا علی اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجہ ہلنا تھا کہ علی اکبر کا جسم لرزا، جسم لرزنا تھا کہ زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا تھا کہ خیمے کا پردہ گرا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دی خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے
یا اللہ